اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے. ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. امید ہے ہمارے ناظرین بھی خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ الرحمن. اچھا جی، ہمیشہ کی طرح ہمیں کچھ سوالات موصول ہوئے اور کچھ ٹاپکس بھی ہمیں سجیسٹ کیے گئے، جس میں سے ایک ٹاپک ہم نے میوچولی جو ہے وہ ایڈریس کرنا ہے آج انشاءاللہ تعالی، جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے، اور وہ ٹاپک ہے ہمارا کھانا. یہ اچھا ٹاپک ہے. اور بات یہ ہے کہ کھانا مختلف جگہوں پر، اس میں تو ہر چیز کور ہو سکتی ہے. سب سے پہلے ہم گھر کو لیتے ہیں جی. ہمارے گھروں میں کھانا پینا چلتا ہے اور بہت ضروری بھی ہے. کچھ لوگ اسے ہمارے یہاں دسترخوان پہ بٹھا کے کھاتے ہیں، کچھ لوگ ڈائننگ ٹیبلز پر کھاتے ہیں، کچھ لوگ ایک ساتھ کھاتے ہیں، کچھ لوگ انفرادی طور پہ علیحدہ علیحدہ کھاتے ہیں. اچھا، ہمارے گھر میں رواج کیسا ہے کہ اگر چاول بنے ہوں گے تو تھال میں نکلے گا. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا ایک سسٹم ہے. جس طرح آج کل آپ چاہیں تو مندی ہاؤس وغیرہ یا دیگر جگہوں میں جتنے بھی جہاں پر مندی ملتی ہے عربک ڈشز، تو وہاں بھی یہی طریقہ کار ہے. عرب میں بھی یہ طریقہ کار ہے. تو اس میں کسی کو برا ماننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ لوگ اس کو اسٹینڈرڈ سمجھ کے بھی جا کر تناول فرماتے ہیں اور کھاتے ہیں. تو ہمارے شروع سے طریقہ کار ہے کہ یہ تھال نکلے گا اور اس میں تھال میں کھانا نکلے گا اگر چاول ہوں گے تو. اور اگر وہ سالن وغیرہ ہے، روٹی یا پراٹھوں کے ساتھ کھانا، تو پھر ایسی صورت میں یا تو ایسا ہوگا کہ 2-3 افراد ایک پلیٹ میں نکلے گا، اور اگر 4-5-6 ہیں تو پھر 2 پلیٹس میں نکل جائے گا. لیکن ایک ساتھ بیٹھ کر ایک جگہ پر ایک ساتھ کھاتے ہیں. یہ ہمارے ایک طریقہ کار ہے. تو ہمیں اپنے اس میں تکلف رکھتا ہے کہ یار ہم اتحاد میں برکت بھی ہے. اور ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے کے فوائد میں ایک فائدہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ کہ جب آپ خاص کر رات کے کھانے پہ جب آپ دفتر سے تھکے آ رہے آتے ہیں اور آپ کا ایک ہی دسترخوان لگتا ہے، تو اس میں والد بھائی اور سب گھر والے جب ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں، ایک تو وہ فضا بڑا، وہ ماحول بہت اچھا بنتا ہے. پھر پورے دن کی گفتگو یا کسی اہم امور پر ہم کسی نے والد صاحب نے اگر بات کرنی ہو تو پورا دن انتظار یہ کیا جاتا ہے کہ رات کو کھانے پہ بات ہو. بالکل. اور بچوں کا اکثر جو دم ہے وہ رات کھانے پہ اس لیے نکلتا ہے کہ رات کو کھانے پہ تمہارے ابو سے شکایت ہوگی، کلاس لی جائے گی. تو خیر، لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں کھانے میں نا کچھ چیزیں دیکھی گئی ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو ہمارے ابھی غلط چیزیں بھی ہیں. ہم کھانا کھاتے وقت جو نا وہ عمومی طور پہ کھانا کئی لوگوں کا دیکھا، بڑے بڑے لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، وہ نیچے گرا رہے ہوتے ہیں، پلیٹ سے کھانا نیچے گر رہا ہے. جبکہ ہمارے نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت دی ہے کہ جو شخص نیچے گرے ہوئے رزق کو اٹھا کر کھائے تو اس کو مغفرت کی بشارت دی ہے. اب یہ اتنا آسان سلسلہ ہے اور اس میں اللہ نہ کرے ہمیں کوئی آر بھی محسوس نہیں ہونا چاہیے. بھائی وہی رزق کا دانا جو پلیٹ میں تھا تو ہم بڑے ذوق و شوق سے کھا رہے تھے، اور وہی ہمارے ہاتھ سے گر کر اگر نیچے دسترخوان پہ گر گیا یا ٹیبلز پر گر گیا تو اسے اٹھا کے کھانے میں کیا پرابلم ہے. وہ اشفاق احمد صاحب کی مجھے ایک بات یاد آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج کل کا دور ایسا ہو گیا کہ مائیں جو ہے وہ اپنے بچوں کو کہتی ہیں کہ اس کو اٹھا کے رکھ دو، اس میں جراثیم آ گئے. لیکن کہہ رہے ہیں مجھے وہ دور یاد آتا ہے کہ جب ہم میں سے کسی سے کوئی کھانے کا کوئی روٹی کا ٹکڑا گر جاتا تو پہلے ماں نے آ کے چپیٹ لگانی ہوتی تھی اور وہ لگا کے کہتی تھی اٹھا اسے چون اور پھر اسے کھا، کہ یہ رزق اللہ کا دیا ہوا. میں نے بڑا فرق آ گیا نا. یہ دیکھیں آپ کانسیپٹ دیکھیں کہ کتنا فرق ہے کہ پہلے کے لوگ اس پر توجہ دیا کرتے تھے، آج ہمارا حال یہ نہیں. اچھا، ایک اور بھی چیز چھوٹے بچوں میں دیکھا گیا کہ عمومی طور پہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بچے کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھاتے ہوئے وہ کارٹونز دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی نقصان دہ عمل ہے. آپ کھانا کھاتے وقت کارٹونز یا دیگر چیزیں بند کر دیں اور پراپر طریقے سے کھانے پہ توجہ دے کر کھائیں تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. میرا خیال ہے ناظرین، کھانے پہ عموماً بچوں کے جس طرح ثاقب بھائی نے کہا، تو ہمارے یہاں یہ بہت رواج چل گیا، ٹرینڈ بن گیا. اب کھانے سے پہلے اگر آپ اس بچے کو یہی عادت ڈالیں گے، بیٹا پہلے بسم اللہ شریف پڑھو، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، بہت اچھی بات ہے. اگر آپ اپنے بچے کو کھانے کی دعا یاد کرا دیں تو کھانے کی دعا یاد کرانے کے بعد جب وہ بیٹھ کر کھانا کھائے گا تو یقیناً اس کھانے سے اس کے جسم میں توانائی تو پیدا ہوگی، ساتھ میں اس دعا کے پڑھنے کی برکت بھی ملتی رہے گی. اس میں نا دیکھیں، یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو یاد کروائیں. یاد کروانے کا دوسرا طریقہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ماں باپ کھانا کھانے جب ایک ساتھ بیٹھے نا تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں. تو اتنا اچھا طریقہ کار ہے کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بچہ خود دعائیں سیکھ جائے گا، اسے عادت پڑ جائے گی. اسے یاد کرانے کی ضرورت نہیں اسے، اور آخر میں الحمدللہ کہا جائے، شکر ادا کیا جائے اللہ تعالیٰ کا. تو بڑا بہترین عمل ہے. تو بشیر فاروقی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کھانے کو ذلت کے مقام پہ پہنچاتے ہیں نا تو پھر اس کھانے کی تلاش کے اندر آپ خود ذلت کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں. آج آپ اور میں جو پریشان ہیں، بہت کمال کی بات ہے، بہت کمال کی سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ ہم دانے دانے کی قدر نہیں کرتے. ہم اگر دعوت میں جاتے ہیں، کسی ریسٹورینٹ میں کسی کی طرف سے دعوت میں جاتے ہیں، تو ہمیں بھوک اتنی ہوتی ہے
ہم نے نکالنا اتنا ہوتا ہے. مطلب اگر 4 بوٹی کی بھوک ہے نا تو ہم نے 15 نکالنی ہے, کیوں ختم نہ ہو جائے. جتنا رزق آپ کے نصیب میں لکھا ہے آپ کو ملے گا. اچھا دیکھیں, ہم گھر پر جو نا وہ چاول کے ساتھ بوٹی کھاتے ہیں اور شادی بیاہ میں بوٹی کے ساتھ چاول کھاتے ہیں. تو یہ ہمارے, اچھا یہ تو پھر بھی صرف شادی بیاہ کی بات ہے. ہمارے تو موت میت میں یہ حال ہے, جس کے باپ کا انتقال ہو اسے کہتے ہیں بھائی ذرا وہ بوٹی نکال کے لا دینا. تو یہ ہمارا تو حال بہت ہی عجیب ہے. ریسٹورینٹس کی آپ نے بات کی, کھانا ضائع کرنے کی بات کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قوم سے روٹی روٹ جاتی ہے وہ پلٹ کر نہیں آتی. اللہ, آج دیکھیں ہمارا حال کیا ہے. ہم تنزلی کی طرف جاتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً ہر شخص کے, ہر جانور کے, ہر جاندار کا کھانے کا, رزق کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ در حقیقت ہمارا رویہ کیا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم محتاج بنتے جا رہے ہیں. اس کا ریزن بہت بڑا یہ ہے کہ ہم رزق کو عزت نہیں دیتے. اور اللہ کے رسول نے فرما دیا تو دیکھیں پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے, اللہ کے رسول کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہمیں انتہائی اس پر توجہ دینی چاہیے. ریسٹورنٹس میں جس طرح کا حال ہے تو بہت سارے کچھ جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانا پیک کر کے کچھ ضرورت مندوں کو دے دیا جاتا ہے. یہ بھی بہت اچھا طریقہ کار ہے. کچھ سوشل ایکٹیویٹیز اس طرح کے کام بھی کرتے ہیں کہ رات کو ریسٹورنٹ سے بچا ہوا کھانا لیتے ہیں اور کسی بھی ویٹر سے سیٹنگ بناتے ہوئے کہ جو بچا ہوا آتا ہے کھانا آپ کچھ پیسے لے لو اور اس کو صحیح صاف ستھرے طریقے سے پیک کر دو, ہمیں پیکنگ کے پیسے لے لو, وہ لے جا کر پھر ضرورت مندوں کو دیتے ہیں. تو یہ بہت اچھا طریقہ کار ہے. اس میں ایک چیز میں عرض کروں, جو ہوٹل کے مالکان ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ کا جو اسٹاف ہے آپ کو نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہمیں تو مختلف انواع و اقسام کا رزق لا کر دیتے ہیں. اس بیچارے کے اپنے گھر میں کھانا ہے یا نہیں, یا کھانا ہے تو کس طرح وہ اپنا گزر بسر کر رہا ہے. تو وہ کھانا آپ انہیں بھی دیں, وہ یقیناً آپ کو اس کی دعائیں بھی لگیں گی. وہ اردو میں ایک کہاوت ہے نا, اپنے ترسیں غیر پر برسیں. جی, ہمارا یہ بھی حال ہے کہ ہمارے یہاں پر میں نے تو یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہمیں قربانی کے جانور ہوتے ہیں اور سگا بھائی برابر میں سگے بہن بھائی کے یہاں گوشت نہیں پہنچایا گیا جبکہ ان کے یہاں قربانی بھی نہیں ہوتی. وہ جا کے وہ پتہ نہیں کون سے دور علاقے میں, خدا کی بستی میں اور اورنگی میں اور کورنگی میں, وہ جا کے غریبوں غربا کو, خانہ بدوشوں کو تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے. بالکل تقسیم کریں, لیکن بات یہ ہے جو پہلے حق اسلام نے آپ کو دیا ہے, جس کے لیے ذمہ ہے, ضرورت ہے. اسی طرح ہمارے یہاں دیکھیں زکوٰۃ اور دیگر چیزوں کے معاملات میں فلاحی کاموں میں دوسروں پر کیا جا رہا ہوتا ہے, اپنے قریبی لوگ نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے. زکوٰۃ پورا ایک ٹاپک ہے, ہم ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے شادی کی طرف اشارہ کیا. ناظرین, میں شادیاں میں بھی اٹینڈ کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں. شادیوں کا حال یہ ہے کہ 1 منٹ کے لیے آپ تصور کیجئے کہ ایک باپ ساری زندگی کی جمع پونجی جمع کرتا ہے اس سوچ کے ساتھ کہ میں اپنی بیٹی کی ایک اچھی سے اچھی شادی کروں, اور وہ کوشش کر کے جتنی اس کی استطاعت ہوتی ہے, جس کی جیسی استطاعت ہے, وہ بندوبست کرتا ہے, سب کرتا ہے. کھانا لگتا ہے, بوفے سسٹم ہمارے یہاں ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے, بوفے کھلتا ہے, اور جو یہ طوفان بدتمیزی مچتا ہے ہمارے یہاں, اور جو لوگ لشکر کی طرح اس کھانے کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ کسی سپاہ سالار نے تلوار نکال کے کہا کہ یہ لغار ہو. میں ابھی حج کی اسی بات پر رہا تھا, اس کو کنٹینیو کیجئے گا. میں بس صرف یہ اتنا کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ وہ باپ جس نے بڑی محنت کے ساتھ کھانا جو ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی کا کیا, جیسے ہی بوفے کھلتا ہے آپ کھانا لیجئے, بالکل لیجئے. کھانا لینے کی جد و جہد کے اندر ہم کبھی کبھار بہت سے نئے لوگوں کے کپڑوں کے اوپر بھی کھانا پھینک دیتے ہیں, وہ کھانا بھی ضائع ہوا. پھر ہوتا کیا ہے کہ بھوک ہمیں ہوتی ہے ایک پلیٹ کی یا ایک کپ, یوں سمجھ لیں اس میں جتنے چاول ہیں, اور ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم اتنا بھر لیتے ہیں, ہم اتنی پلیٹ بھریں گے. میں نے شادیوں میں دیکھا ہے, بہت ویل ایجوکیٹڈ لوگوں کا حال دیکھا ہے کہ ان کی پلیٹیں چاول ہوں, باربیکیو ہو, کڑھائی ہو, کچھ بھی ہو. تو آپ اچھا پھر ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ اکثر اللہ سب کے جو ہے وہ عزتوں کی حفاظت فرمائے, ایک آواز لگ جاتی ہے, کھانا ختم ہو گیا. ایسا بھی بوفے خالی ہے, ایسا بھی ہو جاتا ہے, بوفے خالی ہے. اور کچھ تو ایسے بھی میں نے مناظر دیکھے ہیں کہ وہ چمچ لیتے ہیں اور بوفے کی جو خالی وہ جو ٹرے یا کیا کہتے ہیں اس کو, جو بھی وہ تھال ہوتا ہے, اس کو بجانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ خالی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے ثاقب بھائی. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں, وہ باپ یا وہ بھائی جس نے لاکھوں روپے خرچ کیے اپنی عزت
کو بچانے کے لیے, عزت سے آپ کو کھانا کھلانے کے لیے, آپ نے اس کی عزت اور اس کی محنت کو ایک چمچ بجا کر پانی پانی کر دیا. اس باپ کے دل پر گزرتی کیا ہوگی اس وقت. میں کہتا ہوں کہ میں بھی بہنوں والا ہوں, میں نے بھی شادیاں کی ہیں اور ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا کیا جائے. اچھا پھر آپ 2 ڈشز 3 ڈشز رکھ لیں, آپ نے 10 ڈشز. سر کمپٹیشن ہے, آپ نے کمپٹیشن دیکھے ہوں گے, آپ اس حوالے سے بتائیں. کمپٹیشن چل رہا ہے اور اتنا زیادہ چل رہا ہے کہ وہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں, یعنی کہ بس ایسا مقابلہ لگ رہا ہے کہ بس میں نے جو نا میں بازی لے گیا اس سے, اور اسی تگ و دو کے اندر. اچھا حتیٰ کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کسی ایک یعنی کہ قریب میں شادی ہے نا, کسی ایک کا پروگرام اچھا ہو گیا, ٹھیک ہے جی, اور واہ واہ ہوئی, دوسرے بندے نے اس سے اگر اچھا کر دیا, ارے پہلے والے بندے کی حالت ایسی ہوتی ہے تو اس کا ابھی اٹیک ہو جائے گا اسے. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شادی بھی ہمیں بن بلائے دعوت پہ آ جاتے ہیں جی, ان کے لیے جو فرمان نبی ہے وہ بھی آپ سنائیے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا اس کے بارے میں بہت سخت حکم ارشاد فرمایا کہ ناجائز و حرام ہے, اور ایسا شخص جو نا گویا کہ وہ چوری کرنے کے مانند ہے, تو لہذا ہمیں اس کی وعید سنائی گئی ہے, تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. جس جگہ پر انوائٹڈ لوگ ہوں یعنی کہ سلیکٹڈ گیدرنگ ہو, تو وہاں پر ہمیں پرائیویٹ پروگرامز میں نہیں جانا چاہیے. تو کسی کو ساتھ لے کے جانا ہو تو صاحب خانہ سے اجازت لے لیں کہ بھائی میرے ساتھ 1-2 لوگ آئیں گے. اچھا لیکن میں آپ کو اس پہ بات کروں, بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کنڈیشن پتا ہوتی ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ میں اس سے پوچھوں گا تو کوئی پرابلم نہیں ہے, اتنا تعلق ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی ایشو بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کسی بھی دیکھیں, یہ بات حقیقت ہے, آپ ہوں ہمیں ہمارا کوئی بھی جاننے والا بندہ اگر آخری دن آپ کو کال کر کے کہتا ہے بلال صاحب یار وہ میں آ رہا ہوں, 4 بندے ساتھ, کوئی پرابلم تو نہیں ہے, تو آپ مجھے بتائیں منع کریں گے؟ کبھی نہیں, آپ کبھی بھی منع نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. جب منع نہیں کریں گے تو پھر حال کیا ہونا ہے, آپ اس وقت منع نہیں کریں, آپ آخری ٹائم پر کیٹرنگ وغیرہ سے کھانا تو نہیں بڑھوا سکتے, ایسا ہی ٹھیک ہے نا بھائی. اسی طرح کے اگر مثال کے طور پہ 10 لوگوں نے 4 افراد بڑھا دیے تو 40 لوگ تو بڑھ گئے آپ کے. بڑوں کی اخلاقیاتی جو انہوں نے تربیت اپنے شاگردوں کی بھی کی نا, اساتذہ نے. مجھے یاد ہے ہمارے بڑے سینئر علامہ صاحب ہیں, علامہ یونس شاکر صاحب, تو آپ دعوت برکاتہ عالیہ ایک دفعہ ہمارے ساتھ ہم کھانا کھا رہے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک جگہ ہم دعوت پہ مدعو تھے, تو ان کے جو استاد محترم تھے حاجی حقانی صاحب, وہ اس وقت حیات تھے, موجود تھے, رحمۃ اللہ علیہ, ان کے درجات بلند کرے. تو ایک صاحب نا سالن میں روٹی چور کر کھانے لگے, جی بنا. تو آپ نے ان کو دیکھا اور دیکھ کر فرمانے لگے مولانا اس طرح کھانے سے سالن کا استعمال زیادہ ہوتا ہے, جس نے آپ کو دعوت پہ بلایا اگر اس نے سالن کا بندوبست کم کیا ہو اور آپ اس طرح زیادہ کھا جائیں تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ کس لیول پہ سوچ, لہٰذا آپ صاحب خانہ سے پہلے اجازت لے لیں اس طرح کھانے کی. میں نے جب یہ واقعہ ان سے سنا اور ان کے ساتھ 1-2 مرتبہ کھانا کھانے کا بھی مجھے شرف حاصل ہوا, نیکوں کی صحبت اختیار کرتے رہنا چاہیے. آپ یقین کیجئے یہ سوچ میں پڑ گیا, اور میں اکثر اس چیز کو سوچتا ہوں کہ جو بڑے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ کس لیول پر جا کر سوچا کرتے تھے, اور اخلاقیات کی کیا اعلیٰ مثال یہ انہوں نے قائم کر دی صرف ایک مختصر سے جملے کے اندر. تو اس ٹاپک کو ہم سم اپ کرتے ہیں, اور آخر میں صرف اتنا کہوں گا اپنے دیکھنے والوں سے کہ آپ شادی بیاہوں میں جائیے, ریسٹورنٹس پہ جائیے, گھر میں کھانا بنائیے, کھانے کا احترام, اس کو کھانے کے ادب و آداب اور اس کے ضیاء سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کیجیے. اچھا ایک اور بھی چیز ہے, ہمارے ہاں لوگ چاہے وہ گھروں میں ہوں تو عمومی طور پہ ایک وقت کے بجائے دوسرے وقت میں وہ چیز نہیں کھاتے. کئی لوگ ایسی عادت ہوتی ہے, ایک دن کا رکھا ہوا دوسرے دن نہیں کھاتے, تو یہ طریقہ کار بھی ناظرین مناسب نہیں ہے. لہٰذا اللہ نے رزق عطا فرمایا ہے, میانہ روی رکھیے, اور اگر ایک دن کا کھانا دوسرے دن آپ کے پاس موجود ہے تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو دیکھتے ہوئے اسی کے حساب سے کھانے کا اہتمام کریں, ضائع نہ کریں. اور ایسا نہ ہو کہ توبہ نعوذ باللہ ایک دن جو ہم بڑے شوق سے کھا رہے ہیں دوسرے دن ہم کہیں جی ٹھیک ہے ماسی کو دے دو, وہ اس کو دے دو. ہمارے اس طرح کی بہت ساری عادتیں ہم نے دیکھی گئی لوگوں کی, تو یقیناً یہ طریقہ کار بھی مناسب نہیں ہے کہ رزق کا احتیاط کرنا, اس کو بہت میانہ روی دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میانہ روی نصف روزی ہے.
آج ہم جو پریشان ہیں نا وہ اپنے ایکسٹرا اخراجات کی وجہ سے دیگر چیزوں کی وجہ سے پریشان ہیں. اس کو اگر ہم منیمائز کریں, کوشش کریں تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہو سکتا ہے. معتدل رہنے والا شخص کبھی پریشان نہیں بالکل ہوتا. بالکل. تو ناظرین, ثاقب بھائی نے تو ہمیں اینڈنگ نوٹس دے دیے. بس میں نے جو آپ سے گزارشات پہلے عرض کی کہ کھانا ادب سے کھائیے, کھانے کا احترام کیجیے, کوشش کیجیے اسے ضائع نہ کیجیے, اسے مقام ذلت تک پہنچانے کا سبب نہ بنیے. اور سب سے اہم بات, جب شادی میں جائیں کسی کی تو اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر کھانا نکالیے گا. آپ ہمیں مزید ٹاپکس بھی بتائیے, کامنٹس کے اندر ہمیں ٹاپکس کا بتائیے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مرتبہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ اور نئی گفتگو ہوگی. ہماری گفتگو بہت عامیانہ الفاظ میں اس لیے بھی ہے کہ یہ ہم عام اپنی لوگ اصلاح کے لیے بیٹھتے ہیں. ہم عام لوگ ہیں. ہم عام لوگ ہیں اور ہم اپنی اصلاح کے لیے بیٹھتے ہیں اور یہ پیغام آپ تک بھی پہنچاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی اس چیز پر عمل کرے اور آگے اس پیغام کو پہنچائے تو یقیناً یہ ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے گا اور آپ کے لیے بھی بنے گا. گفتگو میں اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.